حمد و ثنا اور حضور تاجدار کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام، تعظیم و تکریم اور تجھ کو احتشام کے لائق حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اپنے پاک پروردگار کی پاک بارگاہ کی حاضری کی سعادت پا رہے ہیں۔ مولا تعالی یہ لمحات ہم سب کے لیے دین دنیا، زندگی موت، قبر و حشر، ہر میدان کی سرخ روئی کا ذریعہ بنائے۔ ہم اہل ایمان، ہمارا ایک تعارف یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور دوسرا ہمارا تعارف یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ دنیا بھر کے مذاہب، یہود و نصارہ، ہندو، سکھ، بدھ مت، جین مت، ان سب کے مقابلے میں ہماری پہچان یہ کہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ تعالی۔ اور پھر اس کے بعد اسلام کے اندر جو بد عقیدگیاں پھیلیں اور بد عقیدہ گروہ پیدا ہوئے، گمراہ اور گمراہ گر ٹولے جماعتیں مارز وجود میں آئیں، اسلام کے اندر جو فرقے بنے، ٹولیاں بنی اور پارٹیاں بنیں، اور جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا، حضور کے صحابہ اور اہل بیت کا راستہ چھوڑا، عقیدہ چھوڑا، نظریہ چھوڑا اور گمراہ ہو گئے، ان سب کے مقابلے میں ہماری پہچان جو ہمیں قرآن و سنت نے دی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ پہچان بھی ہمیں قرآن و حدیث نے عطا فرمائی ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، یہ پہچان بھی ہمیں قرآن و حدیث نے عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو سماکم المسلمین، وہ اللہ جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تو یہ مسلمان کا ٹائٹل، یہ نام بھی ہمیں قرآن و سنت نے عطا فرمایا، اور اہل سنت و جماعت یہ عنوان بھی ہمیں قرآن و سنت نے عطا فرمایا۔ حضور نبی اکرم فخر آدم و بنی آدم، تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا
ارشاد گرامی ہے، حدیث پاک کی متعدد کتب میں یہ موجود ہے۔ السنن للترمذی میں ہے، السنن لابی داؤد میں ہے، السنن لابن ماجہ میں ہے، مسند احمد ابن حنبل میں ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری کتابوں میں سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2641 ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ، بے شک بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ان کے ہاں 72 گروہ بنے تھے، 72 فرقے بنے تھے۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 ملہ، میری امت 73 میں تقسیم ہو جائے گی، یہاں 73 بنیں گے۔ آج کچھ لوگ وہ کہتے ہیں جی ہم صرف مسلمان ہیں، ہم فرقوں میں نہیں پڑھتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز کو آج معاذ اللہ ہم نے پیدا کر دی ہے، ایسا نہیں ہے، یہ ہو کر رہنی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے، حضور کا ارشاد گرامی ہے، سرکار کی زبانیں ذیشان سے جو صادر ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ تو سرکار نے یہ خبر پہلے دے دی تھی، آج سے صدیوں پہلے، 1400 سال پہلے سرکار نے یہ فرما دیا، فرمایا فرقے بنیں گے، جماعتیں بنیں گی، گروہ بنیں گے، مختلف دھڑے بندیاں ہوں گی، یہ ہو کر رہے گا۔ اب آگے ہم اس کو نہیں روک سکتے، یہ تو ہوگا، لیکن ہم نے آگے اب کرنا کیا ہے؟ ان 73 میں سے ہم نے کدھر جانا ہے، کس کی طرف جانا ہے؟ یہ رہنمائی بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے عطا فرما دی ہے۔ جب سرکار نے یہ فرمایا کہ میری امت میں 73 بنیں گے، اور ساتھ ہی فرمایا کلہم فی النار، تمام کے تمام جہنمی ہیں، دوزخی ہیں، ناری ہیں، سارے نار میں ہیں، دوزخ اور آگ میں ہیں، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک ملت کے۔ ایک ملت ایسی ہے جنہیں مولا تعالی جنت کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا بنی اسرائیل میں 72 گروہ بنے، 72 فرقے بنے، میری امت میں 73 بنیں گے۔ یہ بنیں گے، حضور نے کہہ دیا تو بنیں گے۔ اب ان کو کوئی حکمران روک نہیں سکتا، ان کو کوئی آج کا نام نہاد یہود و نصارہ کا گماشتہ وہ اس چیز کو نہیں روک سکتا کہ وہ کہے کہ میں بننے نہیں دوں گا۔ یہ بنیں گے، سرکار نے کہہ دیا بن کر رہیں گے، اور بن گئے۔ نہ کوئی جرنل روک سکتا ہے، نہ کوئی کرنل، نہ کوئی آرمی، نہ کوئی پولیس، نہ کوئی ایجنسی، نہ کوئی ادارہ، نہ کوئی انسٹیٹیوٹ، اور نہ کوئی اپنا قانون نافذ کرنے والا کوئی بھی شخص اس کو نہیں روک سکتا۔ یہ بنیں گے اور بن گئے، سرکار نے کہہ دیا۔ فرمایا کلہم فی النار، تمام کے تمام جہنمی ہیں، سب جہنمی ہیں سوائے ایک ملت کے، ان کو میرا رب جنت دے گا۔ جب سرکار نے یہ کہا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آقا جی وہ ایک جو جنتی ہوگا، وہ جنتی کون سا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، تعارف کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ اور اہل بیت ہیں، جن کا قیامت تک یہ راستہ رہے گا، اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اور حضرت امام غزالی احیاء علوم الدین کے اندر مزید اس کی وضاحت کرتے ہیں، اور یہ احیاء علوم الدین بھی ہمارے پاس موجود ہے،
یہ کتاب وہابیوں نے لکھی ہیں، اپنے آپ کو وہابی کہلاتے، نام انگریزوں سے اپنا اہل حدیث منظور کرواتے پھرتے ہیں، اور قبضہ کرنے کے چکر میں ہیں ہمارے نام پہ، اہل سنت اس ٹائٹل پہ، اس نام سے پوری کتاب لکھ دی، اور بڑا ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ ہم اپنے آپ کو اہل سنت ثابت کریں۔ میں نے کہا یہ ہے کتاب، یہ نام کیا ہے؟ اہل حدیث کا مذہب، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اور صرف اس میں نہیں، ہمارے پاس 3 سے 4 کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اس کا پیج نمبر 100 ہے، یہ مکتبہ دارالکتب السلفیہ ان کا لاہور میں، اس سے چھپی ہوئی ہے، یہ پیج نمبر 100 نمبر پیج پہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہے کہ ہم نے اپنا یہ جو نام ہے نا اہل حدیث، پہلے ان کا نام وہابی تھا، یہ اصل میں ہے ہی وہابی۔ ان کا جو گرو تھا نا، گرو گنٹال خرانٹ، اور ان کا بڑا آقا وہ تھا محمد بن عبد الوہاب نجدی، اس نے آ کے ان کی بنیاد رکھی، اس سے یہ آگے پیدا ہوئے، تو اس کے نام پر اپنے آپ کو وہابی کہلاتے رہے۔ لیکن جب لوگوں میں مشہور ہو گیا نا کہ وہابی تو وہ ہوتا ہے جو گستاخ ہوتا ہے، جو بے ادب ہوتا ہے، تو لوگ پھر ان کو جب وہابی کہتے ہیں تو یہ چڑھنا شروع ہو گئے، آگے سے الجھنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے پھر پروگرام بنایا اور پلاننگ کی کہ اب کیا کیا جائے، اس نام سے بچا کیسے جائے۔ پھر انہوں نے مل کے یہ طے کیا کہ اپنا نام اہل حدیث منظور کرواتے ہیں، اور یہ کروایا کس سے؟ کروایا انگریزوں سے، اہل حدیث نام منظور کروایا۔ میں نے کہا اصل اہل حدیث امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں حدیث والے، امام ابو داؤد ہیں، ترمذی ہیں، نسائی ہیں، ابن ماجہ ہیں، یہ محدثین ہیں حدیث والے۔ تم ان کے غلام رہتے، ان کے پیچھے رہتے تو پھر بھی کوئی بات تھی، لیکن تم نے تو اپنا نام منظور کروایا انگریزوں سے، اور یہ کتابیں تمہاری 3 سے 4 ان میں لکھا ہوا ہے، تم نے خود یہ ساری روداد لکھی، کہانی اور داستان لکھی کہ انگریزوں سے منظور کروایا۔ انگریزوں سے نام اہل حدیث منظور کروا لیا، لیکن تسلی اب بھی نہیں ہو رہی، اب بھی اندر اندر کڑ رہے ہیں کہ نہیں بات ابھی بنی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جو بات تم بنانا چاہتے ہو وہ ایسے نہیں بنے گی، اس کے لیے پھر وہابیزم کو جوتے مارنے پڑیں گے، وہابی مسلک کو چھوڑنا پڑے گا، صحابہ کے عقیدے پر آنا پڑے گا، اہل بیت کے عقیدے پر آنا پڑے گا، پھر تمہیں کتابیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر اللہ تمہیں خود ہی اہل سنت کی شان عطا فرما دے گا۔ وہابیوں والا نظریہ عقیدہ، وہ بے ادبی والی سوچ، اس کو ٹھوکر مارو، وہ دھرم چھوڑو، صحابہ اہل بیت کے عقیدے پر آؤ، تو تم خود بخود سنی ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر تم کو نہیں، ہم رہیں گے تو محمد بن عبد الوہاب نجدی کے پیروکار۔ کیسی عجیب بات ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کو تو فالو نہیں کرتے، امام مالک کو تو نہیں کرتے، وہ پہلے دور کے مقتدی پیشوا صحابہ اور تابعین کے دور کے لوگ، امام شافعی ان کو تو فالو نہیں کرتے، امام احمد بن حنبل کو تو فالو نہیں کرتے، ان کو امام مانتے ہوئے آج تک درد ہو رہا ہے، نہیں مانتے۔ ماننے پہ آئے تو یہ عرب کا، نجد کا ایک قزاق تھا اور ایک یہود و نصارہ کا گماشتہ تھا، اس کو اپنا امام بنائے پھرتے ہیں۔ اس نے جو بدعتی سوچ وضع کی اور اس نے جو گمراہی پر مبنی عقائد گھڑے، آج تک اس کے عقیدوں کو فالو کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوئے۔ تو بہرحال یہ پوری کتاب لکھی اور کوشش کی کہ ہم اپنے آپ کو، میں نے کہا چلو جو بھی ہے، حق تو آ گیا نا تمہارے گھر سے، حق تو تمہارے قلم سے، تمہاری زبان سے جاری ہو گیا۔ کہتے ہیں امام غزالی نے کہا حضور کی حدیث بیان کرتے ہوئے، سرکار نے فرمایا تھا 73 بنے گے میری امت میں، یہ حدیث پاک، فرمایا ان 73 میں سے 72 دوزخی، ایک ہے جو نجات پانے والا ہے، صرف ایک ہے، الناجی منہا واحدہ، نجات پانے والا صرف ایک ہے۔ قالوا یا رسول اللہ ومنہم، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، وہ ایک جو نجات والا ہے، نجات یافتہ ہے، وہ کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا، صحابہ نے عرض کیا تو ہمارے آقا نے فرمایا، قال اہل السنت والجماعہ، میرے صحابہ وہ جو جنتی ہوں گے نا، جن کو رب نجات کا پروانہ
جنت کا پروانہ اور جنتی ہونے کی شان دے گا، ان کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ یہ اس کے اندر کتاب کے اندر خود یہ وہابیوں نے لکھا، اور صرف یہ نہیں لکھا، آگے اور بھی بہت کچھ لکھا۔ کہتے ہیں تمہیں بتائیں یہ کون لوگ ہیں، یہ کب کے ہیں؟ یہ دیوبندی نا، دیکھو یہ تو پیدا ہوئے، یہ دارالعلوم دیوبند انڈیا میں ایک قصبہ ہے، وہاں سے اس قصبے سے پیدا ہوئے، اور 1875-80 کے لگ بھگ یہ ان کی بنیاد رکھی گئی، اور وہاں بھی ان کا بھی یہ شجرہ لکھا ہوا ہے۔ یہ اس کے اندر یہ کوئی 3 دسمبر 1889 یعنی 89 یہ چٹھی نمبر ہے، اور یہ سمجھنا ہے کہ بھئی یہ بھی کوئی 19ویں صدی کے آخر میں پیدا ہوئے، 19ویں صدی کے آخر میں۔ اب ہم کون ہیں؟ یہ ہم نہیں کہتے، یہ وہابی لکھتا ہے، کہتا ہے کون ہے؟ ان کا بڑا گرو جو تھا ابن تیمیہ، اس کا حوالہ دے کے لکھتا ہے، کہتا ہے ابن تیمیہ نے کہا اہل سنت کون ہے؟ اب دیوبندی تو یہ یہاں سے پیدا ہوئی 1875-80 میں، یہ بھی 1875-80 میں، اور اہل سنت کا ومن اہل سنت والجماعت مذہب قدیم معروف قبل ان یخلق اللہ ابا حنیفۃ ومالکا والشافعی واحمد فانہ مذہب الصحابہ الذین تلقوہ عن نبیہم ومن خالف ذلک کان مبتدعا عند اہل السنت والجماعہ۔ کہتے ہیں سنی کوئی کل نہیں بنے، پرسوں بھی نہیں بنے، 1 سال 1 صدی پہلے بھی نہیں بنے، کب کے؟ کہا یہ تو ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد ابن حنبل، ان اماموں سے بھی پہلے کا سنی مسلک چلتا رہا ہے۔ یہ بھی سنی تھے، امام مالک، امام اعظم، امام شافعی، احمد ابن حنبل، یہ بھی سنی تھے، سنی عقیدہ ان سے بھی پہلے سے آ رہا ہے۔ کب کا ہے؟ کہ فَإِنَّهُ مذہب الصحابہ، یہ تو صحابہ کا مذہب ہے جسے سنی مسلک کہا جاتا ہے، یہ تو صحابہ کا مسلک ہے جس کو سنی مسلک کہا جاتا ہے۔ اور آگے کہا جو سنیوں کے مخالفت پر اتر آئے نا، جو سنیوں کی مخالفت کرے، کہتا ہے وہ بدعتی ہے۔ بدعتی کون ہے؟ بولو تو صحیح، بدعتی۔ بدعتی ہونے کا تانا ہمیں دیتے ہیں، اور بھئی ہم تو اہل سنت و جماعت ہیں۔ تو یہ تم لکھ رہے ہو، تمہارا امام لکھ رہا ہے کہ بدعتی تو اس کو کہتے ہیں جو سنیوں کی مخالفت کرے، اور ہم تو اہل سنت ہیں، لہذا پتہ چلا بدعتی تو وہابی کو کہا جاتا ہے، بدعتی تو دیوبندی کو کہا جاتا ہے جو سنی عقیدے کا باغی ہے، اور ہم تو وہ ہیں جن کو رب نے صحابہ والا عقیدہ اور مسلک عطا فرمایا ہوا ہے۔ اور یہ کتاب بھی بھابیوں کی، یہ ساتھ والے، ان کی کتاب کا نام ہے سبیل الرسول، رسول اللہ کا راستہ، کتاب لکھی۔ اس میں بھی لکھا، کیا لکھا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں سنی تو تسلی رکھا کر، مطمئن رہ، تو خوب خوب اعتماد میں رہ، گھبرایا نہ کر، 1000 آندیاں آ جائیں، پر پھر بھی تیرے سینے میں جو دولت اور جو نعمت اور نور ہے نا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، کیوں؟ یہ وہ نور ہے جو مدینہ طیبہ سے آ رہا ہے۔ یہ کتاب بھابیوں کی، اور بھابیوں کی عام کتاب ہی نہیں، حکیم محمد صادق سیالکوٹین کا بہت بڑا مولوی، اس کی کتاب ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ پوری وہابیت کے نظریات اس میں اس نے لکھے، سوچ لکھی، پر چلتے چلتے قلم سے حق بھی نکل گیا۔ کیا کہتا ہے؟ ان الناس کانوا فی حیات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اہل سنت،
کہتا ہے حضور کے زمانے میں جب تک محبوب علیہ السلام اس کائنات میں جلوہ کرتے ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ، کہا سرکار کی ظاہری حیات میں جو لوگ سرکار کے دور میں تھے نا ان کو اہل سنت کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ بولیں تو صحیح، کیا کہا جاتا تھا؟ اہل سنت۔ دب کے بولیں، کیا کہا جاتا تھا؟ اہل سنت۔ تو آج بھی ہم کیا کون ہیں؟ ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ تو اہل سنت۔ ہم اتنے پرانے ہیں، کسی کو بنے ہوئے 10 سال ہوئے، کسی کو بنے ہوئے 20 سال ہوئے، کسی کو 50، کسی کو 100، کسی کے زیادہ سے زیادہ 150 یا 200 صدیاں، اور ہم وہ ہیں جو 14 ساڑھے 14 صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں الحمدللہ تعالی۔ اور ہمارے دامن میں وہی اللہ کی رحمت ہے جو رب نے صحابہ اور نبی کے گھر والوں کو عطا فرمائی تھی۔ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اور یہ وہ مسلک ہے، یہ بلکہ یہ وہابیوں کا مولوی ہوا ثناء اللہ امرتسری، یہ چھپا، یہ کتاب مکتب عزیزیہ جامع مسجد قدس اہل حدیث چوک دالکنہ لاہور، یہ برانت روڈ کی چھپی ہوئی ہے۔ تو اس کتاب میں مولوی ثناء اللہ امرتسری، جس کو یہ فاتح قادیانیت کہتے ہیں، یہ بڑے اشتہار اس کے نام کے چھاپتے ہیں، بڑے بڑے میرے قد جتنے لگاتے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو فاتح قادیانیت امام احمد رضا بریلوی اور امام سیدنا پیر مہر علی شاہ بریلوی گولوی ہیں۔ ہمارے نزدیک تو قادیانیت کو جہنم رسید کرنے والے یہ بزرگ ہمارے اسلاف ہیں، تو یہ اس کو کہتے ہیں۔ اس نے یہ کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے شمع توحید مع نور توحید۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 53 پہ لکھتا ہے، کہتا ہے امرتسر میں، یہ جب امرتسر میں آیا نا یہ خود، تو امرتسر میں آنے کے بعد کچھ عرصے بعد یہ کتاب لکھی، لکھ کے کہتا ہے، سنو، کہتا ہے 80 سال پہلے تقریباً سب مسلمان اسی خیال کے تھے جن کو آج کل بریلوی حنفی خیال کہا جاتا ہے۔ کہتا ہے یہ 80 سال پہلے، یہ تب مولوی لکھ رہا ہے، اب تو 1 صدی تقریباً ہو گئی اس کتاب کو بھی کم و بیش، تو یہ تب لکھ رہا ہے، کہتا ہے یہ میرے آنے سے پہلے یہاں نا یہ جو گمراہیاں آ کے یہاں پھیلی، یہ میں نے پھیلائی ہیں، اور کئی اور ہمارے اس طرح کے گمراہ گھروں نے پھیلائی ہیں۔ 80 سال پہلے تو یہاں پر بچہ وہی عقیدہ رکھتا تھا جو آج حنفی بریلوی لوگوں کا عقیدہ ہے۔ سمجھ آئی؟ تو یہ ہمارا مسلک ہے، دھرتی کے سینے پر صرف سنی کا عقیدہ ہے جسے جنتی عقیدہ کہا جاتا ہے، جنتی مسلک کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا مسلک نہیں ہے۔ اس لیے اس عقیدے سے وابستہ ہو جاؤ مضبوطی کے ساتھ، تمہارا جو وہ ہاتھ دامن، تمہارا ہاتھ کٹ جائے لیکن ہاتھ سے اہل سنت کا دامن نہ چھوٹے، موت آ جائے لیکن ہاتھ سے دامان اہل سنت نہ چھوٹے، اتنا مضبوطی سے رہو۔ یہ وہ مسلک ہے جو صدیق اکبر کا ہے، جو فاروق اعظم کا ہے، عثمان غنی کا ہے، مولا علی کا ہے، امام حسن کا ہے، امام حسین کا ہے، یہ طلحہ زبیر کا ہے، یہ سعد و سعید کا ہے، عبد الرحمن ابن عوف کا ہے، یہ حضرت ابو سعید کا ہے، یہ انس ابن مالک کا ہے، یہ ابو ہریرہ کا ہے، حضرت عباس کا ہے، حضرت امیر حمزہ کا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کا ہے، عبداللہ بن مسعود کا ہے، حضور کے صحابی عبداللہ بن عمر کا ہے، عبداللہ بن زبیر کا ہے، امام زین العابدین کا ہے۔ یہ ہمارے پاس کتاب ہے یہاں، میں نے پیچھے 1-2 جمعے پہلے حوالہ بھی دیا تھا، یہ کتاب اس کا نام ہے القول البدی فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع۔ یہ 10ویں صدی ہجری کے 9ویں صدی ہجری 10ویں کے بزرگ ہیں، امام سخاوی، درود و سلام پر پوری کتاب لکھی، اور اس میں اذان سے پہلے اور بعد کا درود و سلام بھی لکھا ہوا ہے۔ وابیاں دی اتنی عمر نہیں جتنا ساڈا درود و سلام پرانا ہے، خدا دے فضل نال اے اج الجھ دے پھر دن، یہ پچھاں ٹرن تے صحیح، خدا دی قسم ہے 4 قدم نہیں چل سکتے،
یہ 4 قدم نہیں اگے بڑھ سکتے، انہاں دا تے آسرا ہی کوئی نہیں۔ ساڈا آسرا مدینے تو لے کے مکے تک، مکے تو لے کے نجف اشرف تک، نجف اشرف تو کربلا تک، کربلا تو بغداد مولا تک، بغداد مولا تو اجمیر تک، اجمیر تو سورور تک، اتو نقشبند تک، اتو اپنا داتا اجمیری تک، بریلی دے تاجدار تک، بابا گولڈوی پیر میرے لی شاہ گولڈوی تک۔ یہ تو 4 قدم پیچھے نہیں جا سکتے، اور ہمارا قدم قدم پر آسرا کھڑا ہے، قدم قدم پر ہمارا کوئی نہ کوئی سہارا اور قائد کھڑا ہے۔ ہم کہتے ہیں تم غوث پاک کو چھوڑو، کوئی بابا میرے علی جیسا ہی دکھا دو، پیر میرے علی شاہ جیسا ہی دکھا دو، اور کوئی امام محمد رضا بریلوی جیسا ہی دکھا دو، کوئی مجدد الف ثانی جیسا ہی دکھا دو، نہیں دکھا سکتے۔ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے آ سکتا ہے، وہابی کوئی بابا میرے علی کی ٹکر کا بھی وہابی نہیں پیش کر سکتا۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ سنی عقیدہ، ہمارا نام یہود و نصارہ اور پوری دنیا عالم کفر کے مقابلے میں مسلمان ہے۔ اسلام کے اندر جو فرقے بنے ان کے مقابلے میں ہمارا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ کیا نام ہے؟ بولو سارے، اونچا بولو، کیا نام ہے؟ اب اہل سنت کی پہچان کیا ہے؟ آج رائے انڈیا ٹولہ ٹینڈ اور پینڈ والا وہ بھی کہ ہم اہل سنت ہوتے ہیں، تو آؤ رسول اللہ کے شہزادے سے پوچھتے ہیں اہل سنت کون ہوتا ہے؟ امام زین العابدین جو مولا علی اور سیدہ زہرا کا پوترا ہے، جو حسین کا لخت جگر ہے، جو مدینے کے تاجدار کا نواسہ ہے، جو کربلا کا بیمار ہے، جو رسول اللہ کے گھرانے کے سارے امانتوں کا امین اور ساری وراثتوں کا وارث ہے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں تمہیں بتاؤں سنی کی علامت؟ کہا قیامت تک یاد رکھ لو۔ قال علامت اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فرمایا قیامت تک سنی کی علامت یہ ہے کہ سنی وہ ہوگا جو میرے نانا پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا ہوگا، اور جس کو قدم قدم پہ درود بدعت نظر آئے، بولو وہ سنی ہوتا ہے؟ کہو تو صحیح، سنی ہو سکتا ہے؟ سنی یہ ہوگا جو آنکھیں بند کر کے دیوانہ مستانہ مجنوں بن کے مدینے کے تاجدار پر درود و سلام پڑھنے والا ہوگا۔ یہ ہمارا مسلک الحمدللہ 14 صدیوں کا مسلک ہے۔ یہ تب کا ہے کہ جب اللہ کے حبیب علیہ السلام خود اس کائنات میں موجود تھے۔ یہ عقیدہ اور مسلک تب کا چلتا آ رہا ہے، اور اسی پر حضور کے صحابہ تھے، اہل بیت تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، ائمہ مجتہدین تھے، محدثین تھے، مفسرین تھے، صوفیاء تھے اور علماء تھے۔ 14 صدیوں کے ولی الحمدللہ اسی مسلک پر رہے۔ یہ ہمارے پاس کتاب ہے، اس کا نام ہے اصول الدین۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ اصول الدین۔ یہ دین کے اصولوں کی کتاب ہے۔ سادے لفظوں میں یوں کہہ دو کہ یہ اسلامی عقیدوں کی کتاب ہے، اسلامی عقائد کی کتاب ہے، اسلامی عقائد کی۔ اور یہ لکھی ہوئی کس کی ہے پتہ ہے؟ یہ لکھی ہوئی اس کی ہے جن کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، اے میرے غوث نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، غوث بیا تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، دھوپ محشر کی وہ جاں سوز قیامت ہے مگر مطمئن ہوں کہ میرے سر پہ ہے پلہ تیرا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا،
ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. یہ کتاب لکھی ہوئی ہے غوث پاک کی. بولو سبحان اللہ. غوث پاک کی. کس کی لکھی ہوئی ہے بولو؟ غوث پاک کی. اور غوث پاک کب ہوئے؟ غوث پاک 470 میں دنیا میں آئے تھے اور 561 میں دنیا سے گئے تھے. آج سے تقریباً 10 صدیاں پہلے. کتنی صدیاں پہلے؟ 10 صدیاں پہلے غوث پاک نے اپنے عقیدے لکھے، عقائد لکھے، اور لکھ کے یہ کتاب پوری امت کو عطا فرما دی. فرمایا کل کو کوئی دھاندلی کرے ہیں آ کے کہے شیخ عبد القادر جیلانی تو ہمارے ہیں، فرمایا میری یہ کتاب اٹھا کے ان کو سنا دینا. یہ کتاب اٹھا کے میری ان کو پڑھ کے سنا دینا اور دکھا دینا. یہ غوث پاک کی کتاب ہے. اور یہ کتاب پورے پاکستان میں چھپتی نہیں ہے، نہ پورے پاکستان میں ملتی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہ پورے پاکستان میں چھپتی ہے، نہ پورے پاکستان میں ملتی ہے. یہ نہ پنجاب میں چھپتی ہے ملتی ہے، نہ سندھ میں چھپتی ہے ملتی ہے، نہ KPK میں چھپتی ہے ملتی ہے، نہ بلوچستان میں چھپتی ہے ملتی ہے، نہ گلگت بلتستان میں، نہ کشمیر میں. جمادہ ثانیہ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے، اس ماہ مکرم میں ہمارا خطاب تھا حضرت شاہ محمد غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دہلی گیٹ کے پاس جن کا در اقدس و انور ہے، وہاں پر میرا خطاب تھا. مجھے یہ کتاب چاہیے تھی. اور اس کے بعد ہمارا خطاب تھا گوجرا والا کی سرزمین پہ نباز قوم، مفتی عصر، محقق عصر، امام اہل حق، مقتداء اہل حق، حضرت قبلہ حاجی ابو داؤد مفتی محمد صادق قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے آستانے پر جو رضویوں کا پاکستان میں بہت بڑا مرکز ہے، اس مرکز، اس گڑھ میں میرا خطاب تھا. ان 2 جگہوں کے لیے کتاب چاہیے تھی. ہم نے کہا یار حوالہ اس کا دینا ہے کہ عبارت اس سے پڑھنی ہے. تو لاہور کے ہمارے ایک عالم ہیں، تو وہ آج سے کچھ عرصہ کو غالباً 10-12 سال پہلے ترکی گئے تھے، تو ان کو وہاں سے کسی نے تحفہ دی تھی یہ کتاب. ان کے کتب خانے میں تھی. میں نے ان سے طلب کی اور مانگی. کافی دنوں تک میں مانگتا رہا، تو بالآخر آ گئی کتاب، ہمیں مل گئی. جب انہوں نے دی تو ایک دن ان کا بندہ دے گیا اور صبح مجھے دی. تو آپ کو پتہ ہے میں زور تک یہاں سبق پڑھاتا ہوں، تو 12-12:30 بجے جاتا ہوں. صبح میں 3 بجے، کبھی 3:30، کبھی 2 بجے، کبھی 4 بجے جاگتا ہوں. تو سارا دن، پھر اس کے بعد رات 12-1 بجے تک. میں یہاں سے گھر گیا جا کے، تو دوپہر کا کھانا کھایا، اور کھانا بھی دوپہر کا ہی کھاتا ہوں، ایک دوپہر کو. اب بھی دوپہر کو کھاتا ہوں، پھر اگلی دوپہر کو کھاتا ہوں. اس کے بعد نماز ظہر پڑھی، میں لیٹ گیا. فون آ گیا، کہتے ہیں جی وہ کتاب چاہیے. میں کیا خدا دیا بندے صبح تے دیتی ہے تو ہن چاہیے. ہلے تے اساں 2 جلسیاں لئی تواڈے تو لئی ہے، وہ جلسے تے ہلے سڑے رہندے، حوالہ اتھے جانا ہے. کہتے ہیں چاہیے. میں نے کہا اچھا ایسے کہ لائبریری کی چابی میرے پاس ہے، آپ صبح آ جاتے 12 بجے سے پہلے تو میں دے دیتا. صبح آپ کل آ جائیں. تھوڑی دیر بعد پھر فون آ گیا. میں نے کہا یار میں سویا ہوا تھا، میں بڑا تھکا ماندہ ہوتا ہوں، پورا جسم جو ہے وہ میرا، مجھے پتہ ہے کیا کیفیت ہوتی ہے. تو اب میں اسپیشل ایک کتاب کے لیے آؤں، صبح سویرے آپ لے جانا. میں بڑا غصے سے بولا، پر انہوں نے پھر بھی لحاظ نہیں کیا. میں صبح یہاں پہنچا تو میرے پہنچنے سے پہلے آ گئے، وہ کتاب لے گئے. میں مسجد میں ہوں ممبر رسول پر. جب وہ لے گئے تو میں یہاں سے گھر گیا نا، جب زور کے ٹائم پڑھا کے، تو زور کے بعد میں اپنے گھر کمرے میں بیٹھا تھا. پڑھتے پڑھتے تو میں نے موبائل نکالا. میں نے پنجاب میں مختلف جگہوں سے رابطہ کیا، فون کیے، بلوچستان کیے، KPK میں کیے، پورے پاکستان کشمیر میں
جہاں جہاں مجھے پتا تھا کوئی کتابوں کے بڑے سینٹرز ہیں، بک سینٹرز ہیں، وہاں رابطے کیے کتب خانوں پر۔ بالآخر کوئٹہ سے یہ جواب آیا کہ وہ کتابیں جو آپ چاہ رہے ہیں وہ یہاں سے نہیں ملیں گی، دبئی میں آپ کا کوئی ہے تو وہاں سے مل جائیں گی۔ میں نے کہا اچھا۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، میری مدد تو اللہ، اس کے حبیب، حضور کے صحابہ، اہل بیت، اولیاء، پاکان امت اب نہیں، شروع دن سے ہر سیکنڈ میں کرتے آ رہے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو میرے ساتھ اتنی مدد ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں گھر میں حضور غوث پاک کا ایک فرمان یاد آیا، میں نے کہا حضور آپ خود ہی فرماتے ہیں کہ جس نے ہم سے مدد مانگی تو ہم اس کی مدد کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو آقا جی، میرے مولا جی، آپ کی سوغات ہے، آپ کی کتاب ہے، اور بندہ آپ کا ہے، غرض آقا سے کروں عرض کہ تیری ہے پناہ، بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا۔ میں نے کہا غوث پیا ہوں آپ کا، سگ آپ کا، آپ کے دہلیز کا میں دریوزہ گر، بڑا دکھی سا ہو کہ اللہ جانتا ہے مسجد میں ہوں۔ تو میں بغداد شریف کی طرف اپنے گھر میں ہی نا کچھ چند قدم چل کے تو میں نے کہا، فارسی کا یہ کلام پڑھا، میں نے کہا غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، ما گدایم تو سلطان دو عالم شدی، از تو دارم تما یا شہ جیلاں مدد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ سنیں، مصطفیٰ داد ترا خلات غوث الاعظم، ہادی راہ ہدا جان مریداں مدد، امداد کن از بند غم آزاد کن، تر دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ میں نے یہ آواز لگائی، میں نے کہا حضور آقا جی غوث پیا یہ مجھے چاہیے، اب کرم چا کریں مجھ پہ، میں دکھی ہوں اس وقت بڑا، میں بڑا قبیدہ خاطر ہوں کہ میں نے ایک وقت کتاب مانگی اور ایک لمبے عرصے کے بعد ملی، اور صبح ملی شام واپس چلی گئی، اگلی صبح واپس ہو گئی، تو مجھے چاہیے یہ کتاب۔ انہاں کیا اچھا ہیں سخیاں دے در تے کوئی آوے تے مڑ پھر وہ اپنا جڑا تے ناپ کے یا تول کے نہیں، وہ تول کے نہیں دیتے۔ ایک ہم نے مانگی تھی، ایک مانگی تھی، یہ بھی عطا کر دی، 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 یہ پورا سیٹ بھی عطا کر دیا، یہ بھی غوث پاک نے دی ہے، 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 اور یہ بھی غوث پاک نے دی ہے، یہ بھی دی ہے، یہ بھی دی ہے، یہ بھی دی ہے، یہ بھی دی ہے، اور پھر یہ وہ جو مانگی تھی وہ بھی عطا فرمائی ہے۔ سمجھ آؤں دی بھئی ہے کیا نہیں؟ یوں مدد کرتے ہیں مدد کرنے والے، یوں کرم کرتے ہیں کرم والے۔ میں ویسے نہیں کہتا، مجھے کوئی فون بھی کرے نا، کبھی کو حال بھی پوچھے، میں نے بچوں کو بھی یاد کروا دی ہے سب کو، کوئی حال پوچھے نا کیا حال ہے آپ کا، میں کہتا ہوں اللہ الحمدللہ، اللہ رسول کا فضل، حضور سیدنا غوث الاعظم کا کرم، سیدی اعلیٰ حضرت کی نگاہ عنایت، یہ جواب دیتا ہوں۔ تو یہ غوث پاک کی جتنی کتابیں تھیں
انہوں نے ساری دے دی، 1 روپیہ نہیں لگا، 1 روپیہ بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نہ یہ پاکستانی ہیں نہ پاکستان سے ملتی ہیں، پورا پاکستان ابھی لائبریریاں چھان مارو آپ کو کہیں سے نہیں ملیں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم تقریر یہاں کرتے ہیں، ہماری تقریر اللہ کے فضل سے حضور کے عاشق دبئی میں سنتے ہیں، سبحان اللہ کیا بات شارجہ میں سنتے ہیں، سبحان اللہ مسقط عمان میں سنتے ہیں، سبحان اللہ سعودی عربیہ میں سنتے ہیں، حرمین طیبین میں سنتے ہیں، امریکہ برطانیہ میں سنتے ہیں۔ سبحان اللہ کچھ دیوانے تھے دبئی میں، انہوں نے کہا حضرت جی یہ کتابیں ہم پہنچاتے ہیں آپ کو۔ کیا بات ہے انہوں نے پوری دبئی چھان ماری، شارجہ ابو سے بھی کوئی کتب خانہ نہیں چھوڑا نہیں ملی۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ابھی ملیں گی۔ انہوں نے کہا یہ ترکی میں چھپتی ہے، استنبول میں، جہاں مصطفیٰ کا مدینے میں جو میزبان بنا تھا نا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں ان کا مزار ہے استنبول میں، یہ وہاں سے ملتی ہے۔ دبئی والوں نے پھر رابطے کیے استنبول میں، کتابیں خریدی وہاں سے، جہاز پہ بک کروائی وہاں سے۔ میں گھر سے باہر ہی نہیں نکلا، سائیاں آکیا تو گھر دے بند کمرے اندر منگے ہیں نا سڑے تو اتھا ہی بھیجا کتاباں آ رہی ہیں ترکی تو تیرے نام پھر کتابیں وہاں سے آ رہی ہیں۔ میں ادھر ہی بیٹھا تھا، خدا کی قسم کتابیں لاہور آئی، کارٹن چلا میرے گھر کے دروازے کے اندر سے خود ہی آ گیا، اندر آ گیا ساری کتابیں، یہ پورا سیٹ آ گیا۔ ایک چاہیے تھی ساری دے دی اور ساری گھر میں پہنچی۔ ہماری زبان میں کہتے ہیں نہ ہینگ لگی نہ پھٹکڑی، نہ ہینگ لگی نہ پھٹکڑی۔ میں تے مڑ ایک قدم بھی نہیں چاہیا۔ سائیاں استنبول تو کتاباں پہ جیاں، بغداد تو بیٹھے ہیں سائیاں فرمایا، اور جنہ پہ جیاں نا استنبول تو وہ بھی میرے غوث پیا دی اولاد ہے، سید انگیلانی سادات، جنہوں نے دبئی سے کہا حضور کے عاشق ہیں، دیوانے نوجوان، انہوں نے وہاں سے منگوا کے اب ہم یہ کتابیں تمہیں پڑھ کے سنائیں گے انشاءاللہ، سبحان اللہ پڑھ کے ہم سنائیں گے۔ سبحان اللہ اب اس وقت بات ختم کرتا ہوں، یہ صرف یہ کتاب آپ کو دکھا دی اوپر سے، یہ ساری کتابیں سوری، اور بلکہ میں رات پڑھ رہا تھا تو یہ کتاب میں رات کو پڑھ رہا تھا، آپ کو سناؤں؟ سبحان اللہ کہنا۔ سبحان اللہ رات کو میں پڑھ رہا تھا تو غوث پیا جو وظیفے پڑھتے تھے نا، کون؟ جو وظائف پڑھتے تھے غوث پاک، کیا پڑھتے تھے؟ وظائف پڑھتے تھے غوث پاک، جو وظیفے پڑھتے تھے غوث پاک۔ چلیں بات لمبی ہو جائے گی، یہ پھر انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے۔ صرف یہ کہ غوث پیا کون تھے؟ سارے کہتے ہیں ہمارے تھے۔ میں نے کہا ذرا دیکھو تو صحیح کس کے تھے، سبحان اللہ بات شروع کہاں سے کرتے ہیں سبحان اللہ اور کس کے تھے؟ سبحان اللہ یہ ہے کتاب اصول الدین، ہیں عقیدوں کی کتاب، اور پہلا چیپٹر شروع کیا نا تو کہا رب یسر ولا تعسر، باب معرفت السانح والاعتقاد علی مذہب اہل سنت والجماعہ۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔